دوستو، ہم آخری وقت میں جی رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دنیا کا خاتمہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یسوع کی دوسری آمد سے پہلے کے زمانے میں رہ رہے ہیں۔ اس دور میں بہت سی پیشن گوئیاں جو پوری ہو چکی، ان میں سے کچھ سمجھنے میں آسان ہے، جیسا کہ بنی نوع انسان ادھر ادھر بھاگیں گے، علم میں اضافہ ہوگا۔ دانیل 12 باب اور اس کی 14 آیت میں مرقوم ہے۔ در حقیقت یہ دونوں پیشن گوئیاں 6 صدی قبل از مسیح میں دانیل نبی کو دی گئی تھیں، جس میں کمپیوٹرز، انٹرنیٹ، اسمارٹ فونز اور AI کے متعارف ہونے کے ساتھ انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کی کسی بھی چیز سے بے مثال ہے، اور لوگوں کا ادھر ادھر بھاگنا حالیہ دہائیوں میں سیاحت کی صنعت کی زبردست ترقی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پھر بائبل مقدس ایک مخالف مسیح حکمران کے بارے میں بھی بات کرتی ہے، جو خداوند یسوع مسیح کی واپسی سے پہلے 7 سال تک دنیا پر حکومت کرے گا۔ یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے جس پر بہت سے عالمی رہنما کام کر رہے ہیں، اور ایک بار پھر ان 7 سالوں کے اختتام پر ایک ایسی جنگ کی پیشن گوئی کی گئی ہے جہاں بعض قوموں کی فوجیں اسرائیل کو گھیرے میں لے کر اس کے خلاف لڑیں گی۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس وقت دریائے فرات مشرق کے بادشاہوں کے لیے راستہ بنانے کے لیے خشک ہو جائے گا، جو پہلے ہی ہو رہا ہے۔ پھر یسوع مسیح کی دوسری آمد آتی ہے۔ اس مقام پر ایک اور ناقابل یقین چیز رونما ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ تمام مرے ہوئے لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ دوبارہ زندہ کر دیا جاتا ہے جو ان کے اچھے یا برے انعام حاصل کرنے کے لیے زمین پر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ دانیل نبی نے بھی اس کی وضاحت کی ہے۔ اس نے لکھا، اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتھیرے جاگ اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح سے 500 سال پہلے رہنے والے دانیل نبی نے بھی بالکل درست پیشن گوئی کی تھی؟ خداوند یسوع مسیح کو بنی نوع انسان کے گناہوں کے لیے قربان کیا جائے گا۔ بائبل مقدس میں موجودہ دور اور اس کے آگے کے بارے میں بہت سی پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ عزیزو، اس کے علاوہ یسوع مسیح نے ہمیں کچھ مخصوص اشارے بھی دیے ہیں۔ انہوں نے کہا، قوم پر قوم چڑھائی کرے گی، جگہ جگہ زلزلے آئیں گے۔ ہم جانتے ہیں بڑے بڑے ڈیم بنانا زلزلے کا سبب بن سکتے ہیں، لیکن جنگیں زلزلوں سے کیسے مربوط ہو سکتی ہیں؟ یہ خالصتاً الہی پیشن گوئی ہے۔ عزیزو، حالیہ دنوں میں جب اسرائیل اور یوکرین اور روس کے ارد گرد بہت کچھ ہو رہا تھا، افغانستان میں کم از کم 1-2 زلزلے آئے تھے جنہیں میڈیا میں زیادہ کوریج نہیں ملی۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ یہ دکھوں کی شروعات ہوگی، یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات مزید خراب ہوتے جائیں گے۔ بائبل مقدس کی پیشن گوئیوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ بائبل مقدس کی پیشن گوئیوں کو جانیں اور اپنے ارد گرد ہونے والی پیش رفتوں کا ایک سطحی انداز میں مشاہدہ کریں۔ جلد بازی میں کسی نتیجہ پر نہ جائیں۔ اگر ہم اپنے مستقبل اور ابدیت کو مخصوص بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک مسیحی زندگی گزارنی ہوگی اور یسوع مسیح کو اپنے ذاتی نجات دہندہ کے طور پر قبول کرنا ہوگا، جو اپنا آسمانی تخت چھوڑ کر ایک کنواری مریم سے پیدا ہوا، کیونکہ ایسا کرنے سے ہماری زندگی کا ایک ایسا موڑ آتا ہے جس پر ہم
روحانی مخلوق ہوں گے۔ اس موڑ پر نہ ہماری کامیابی نہ جمع کردہ دولت جس نے ہمیں تحفظ کا غلط احساس دلایا ہماری مدد نہیں کر سکیں گی، سوائے سیدنا خداوند یسوع مسیح ناصری کے۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں صحیح انتخاب کرنے کی توفیق دے۔ جے یشوع ہامشیح۔